بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جمعۃ المبارک میں جیسے ہی جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور سوال کرنے لگے کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ نے اعتکاف اور لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی ہے، تو آج کل چونکہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے طاق رات ہوتی ہے اور ہمارے پاس دوسرے دن ہوتی ہے جب وہاں پہ جفت رات ہوتی ہے۔ مثلا وہاں پہ 21 کی رات ہے تو ہمارے پاس 20 کی رات ہوتی ہے، جب ہمارے پاس 21 کی رات آتی ہے تو وہاں پہ 22 کی رات ہوتی ہے۔ تو پھر کیا لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے یا دو راتیں ہیں؟ مثلا سعودی عرب والوں کی 21 کی رات ایک دن پہلے آتی ہے اور ہمارے پاس وہ ایک دن بعد میں آتی ہے، جبکہ لیلۃ القدر کے فضائل جو بیان ہوئے ہیں تو اس میں تو ساری ایک ہی رات کا ذکر آیا ہے، تو اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو ذہن میں آیا کہ پھر اس بات کو تمام لوگوں سے ہی گزارش کر دیا جائے تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں علماء کرام اور فقہائے کرام نے لکھا ہے اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین فقہائے کرام پہ اعتماد کریں۔ موجودہ زمانے میں یہ بہت بڑی خرابی پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دین سمجھ میں آ رہا ہے، آج سے پہلے کسی کو سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے۔ بھئی اللہ کے ولی جو اکابرین علماء کرام گزرے ہیں، جن کی زندگیاں ان کاموں پہ خرچ ہوئی ہیں اور ان کے تقوی طہارت کا یہ عالم تھا کہ وہ حرام تو حرام، مشکوک مال یا مشکوک چیز کے بھی قریب نہیں جاتے تھے، تو کیا ہم ان کی فقاہت کو پہنچ سکتے ہیں یا دین کی سمجھ کو پہنچ سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کی تحقیق پہ ہمیں جا کے رک جانا چاہیے، نئی تحقیقات کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ تو علماء کرام نے واضح طور پہ اس مسئلے کے متعلق بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہم لوگ سحر و افطار ہو یا نمازوں کے اوقات ہوں یا رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہو یا عید کرنی ہو، ان تمام معاملات میں اپنے ملک اور اپنے مطلع کے اعتبار سے چلتے ہیں، تو پھر لیلۃ القدر کے معاملے میں بھی ہم اپنے ملک اور اپنے مطلع کے اعتبار سے اس کو لیلۃ القدر سمجھیں گے اور اسی کے اندر ہم عبادت کریں گے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، تو ہمارے ہاں جو طاق راتیں ہیں ہم انہی میں اسے تلاش کریں گے۔ ذہنوں کے اندر یہ خیالات پیدا کرنا کہ وہاں اور ہے یہاں اور ہے، یہ علماء کرام نے بہت زیادہ مباحث کر کے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ یہ جو اختلاف مطالع ہیں، جہاں پہ یہ دور دراز کے علاقوں کی مسافتیں ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ اختلاف مطالع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک رات پہلے وہاں تھی اور ہمارے پاس بعد میں آ رہی ہے، بلکہ جب یہ سورج یا چاند سفر کرتے ہیں تو وہ سفر کرتے کرتے ہمارے پاس پہنچتے ہیں، یہ وہی رات ہی ہوتی ہے جو وہاں کل تھی آج ہمارے پاس آئی ہے، یہ کوئی دو راتیں نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھیں، دنیا پہ غور کریں اور توجہ کریں، تو جب ہمارے ہاں دن ہوتا ہے تو کسی ملک میں رات ہوتی ہے، جب وہاں رات ہوتی ہے تو پھر ہمارے ہاں دن ہوتا ہے۔ تو پھر اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ یار وہاں والوں کی لیلۃ القدر ہے اور ہمارے پاس دن ہے؟ تو دیکھیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ جو آپ کے علاقے کے اندر رمضان المبارک جس ترتیب سے جاری ہے، تو اسی رمضان المبارک کی طاق راتوں میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ ویسے زیادہ تر اگر آپ لوگوں یا کسی آدمی کے ذہن میں وسوسہ یا خیال آتا ہے تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہر رات جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کی تلاش کر لے، ہر رات عبادت کرے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، جس آدمی نے بھی رمضان المبارک کی تراویحیں پڑھی ہیں اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور دن صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھی ہے، اسے لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے تو وہ ایسے ہی ہے جس طرح اس نے ساری رات عبادت کی ہو۔ تو ہم تو ویسے پوری زندگی کا معمول بنائیں
کہ عشاء بھی ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے اندر تو ہم یہ اس کو حتمی اور یقینی سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے، سوائے اس حالت کے کہ جب میں اٹھ کے مسجد میں نہ جا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مجبوریوں سے بچائے، تو میں نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کی فضیلت عطا فرما دیں گے۔ اپنے علماء پہ بھروسہ رکھیں، انہی کی تحقیقات پہ اپنے آپ کو ٹھہرائیں۔ ہمارا نہ ذہن اس اپروچ کا ہے، نہ ہمارا مطالعہ اور نہ ہماری دین کی سمجھ ایسی ہے کہ ہم پھر نئی نئی تحقیقیں کرتے رہیں اور اپنے راہوں پہ چلتے رہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے نا، اور ہر فن میں جیسے ماہر کی چلتی ہے، تو دین میں بھی جو دین کے ماہرین ہیں ان کی ہی چلے گی، نہ کہ ان لوگوں کی چلے گی جن کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، سنت رسول نہیں ہے، ان کی زندگیاں دین کے مطابق نہیں ہیں، اور وہ آ کے پھر لوگوں کو درس دیں گے کہ جی میں تو چنا ہوا ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے چن لیا ہے، لہٰذا دین مجھ سے سیکھیں۔ یہ جو داڑھی والے ہیں سارا دن دین کی تحقیق کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ خدا را ایسے لوگوں سے بچیں۔